بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ ملتان کے چودھری ظفر اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور چودھری ظفر کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائیں۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے، وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی سکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم کی طرف راغب کریں تاکہ وہ آپ کو صرف دولت کمانے والی مشین یا اثاثہ بنانے والا بینک نہ سمجھے، بلکہ اپنی جنت کمانے کا ایک موقع سمجھیں اور اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور ایسی تعلیم صرف دینی درس گاہوں میں ہی ملتی ہے۔ جب میں سعودی عرب حج کی سعادت حاصل کرنے گیا تھا تو تب مجھے وہاں ایک درویش بزرگ نے یہ قصہ بیان کیا تھا کہ عرب کی سرزمین پر ایک ایسا مالدار شخص جو کہ اپنے وقت کا بہت طاقتور مالدار مسلمان تاجر تھا۔ اس آدمی کے 3 بیٹے تھے، اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ اس سے کمائے کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی محفل رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلوایا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کی اچھے گھرانوں میں شادی بھی کر دی ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری اولاد جوان ہو چکی ہے، میں تجارت کے لیے بازار میں نہیں نکل سکتا، میں کاروبار کے لیے بازار میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا ہے کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا،
اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے، نہ جانے کب زندگی کی سانسیں لڑکھڑا جائیں اور ہم تم لوگوں سے جدا ہو جائیں۔ تم تینوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ تھوڑی بہت ہم میاں بیوی پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے پورے مال کو جو میں نے اپنا بچپن جوانی لگا کر کمایا، اس سب مال کو جس میں میرا خون پسینہ شامل ہے، اس کے ذرے ذرے کو تم تینوں میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے، کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تینوں بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے، ان کی ہر ضرورت پوری کریں گے، اپنی ضرورت بعد میں لیکن آپ دونوں کی ضرورت پہلے پوری کریں گے۔ پھر تینوں بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سوچتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو دو بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بھائی بھی اسی طرح سوچتے کہ کوئی نہ کوئی ہم تینوں میں سے والدین کی خدمت میں ہمہ مصروف ہی ہوگا۔ ان میں سے ایک سوچتا وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے، بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے۔ ساز و ناظر ہی ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے دو مہینے میں ایک دو بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس جائیداد کے مالک ہے۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطین تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، یعنی ان کو بالکل پتہ نہ چلنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ باتیں صیغہ راز میں رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست یکے بعد دیگرے اس کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور ان تینوں سے یہ باتیں کہیں کہ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورے لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روزمرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ میں ہی اس کا خاص ہوا کرتا تھا۔ میں تمہارے والد کے اور تمہارا والد میرے ہر دکھ سکھ میں شامل ہوتا تھا۔ ہم دوست کم اور بھائی زیادہ تھے۔ یہ سب باتیں تم لوگ جانتے ہی ہوگے۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے بھی کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی تمام دولت واپس کر دوں۔ آخر کب تک میں یہ درد اپنے سر لیے رہوں گا؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو ان کی زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حقدار ہوگا۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ راز بتا دیا کہ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں نے تمہارے والد سے تمہارے لیے تعریفی کلمات سنے ہیں، لیکن مجھے یہ یقینی علم نہیں کہ وہ تم تینوں میں سب سے زیادہ خوش کس پر ہے اور کس کے نام پر یہ جائیداد کریں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کو بالکل بھنک نہ پڑنے دینا، ان کو پتہ نہ چلنے دینا، مبادا وہی اس مال کے حقدار بن بیٹھے۔ بوڑھے باپ کے اس جگری دوست نے یہ باتیں تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہیں اور تینوں کو خوب سبز باغ دکھائے۔ صبح ہوئی،
तीनों बेटे वक्त से पहले ही अपने वालिद के पास पहुंच चुके थे। इनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद को खुश करने की गरज से, अपने वालिद को खुश करने के इरादे से सबसे पहले इसके पास पहुंचे। बाप का जिगरी दोस्त भी वक्त पर पहुंच गया। वो ये देख हैरत में पड़ गया कि वही बेटे जो कई कई महीनों तक अपने बूढ़े बाप की मिजाज पुरसी के लिए नहीं आते थे, आज माल के लालच में, दौलत के लालच में वक्त से पहले ही बाप के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। इस बूढ़े के दोस्त के साथ दो जवान आदमी भी थे जिन्होंने एक बड़ा संदूक उठा रखा था। संदूक एक बड़ा और मजबूत ताला लगाकर बंद किया हुआ था। बूढ़े के जिगरी दोस्त ने संदूक को तीनों बेटों के सामने इनके बाप को वापस करते हुए कहा कि चूंकि आपने ये दौलत मेरे पास बतौर अमानत रखवाई थी, मैं अब आपकी रखी हुई अमानत की मजीद हिफाजत करने से कासिर हूँ। मैं इसकी मजीद हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने बेटों के सामने अपनी ही अमानत वापस ले लें। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी को तन्हाई में ले जाकर पूछा, भाई इस संदूक के अंदर आखिर तुमने क्या छुपा रखा है? इसने बतलाया कि ये महज मेरी तदबीर है जिसे मैंने अपनाया है, और हाँ, तुम अपने बेटों के सामने इस बारे में कुछ मत कहना। फिर वो दोनों वापस आए। अब बूढ़े का साथी इसके बेटों से इस तरह मुखातिब हुआ, आज मैं तुम्हारे वालिद की रखी हुई अमानत को तुम्हारे सामने वापस कर रहा हूँ। अब इस अमानत का बोझ मेरे सर से ख़त्म हो गया। तुम लोग इस बात पर गवाह रहो, आज के बाद मुझ पर इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। ये कहकर इसने बेटों के सामने बूढ़े बाप को संदूक की चाबी दे दी। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी से कहा, दोस्त, वाकई तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया, अमानत को इसके हकदार तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्त बोला, आपने पूरी ज़िंदगी में खैर व भलाई ही का काम किया है, और मुझे मालूम है कि आप ये माल भी अपनी जायदाद की तरह अपने इन बच्चों ही में तकसीम कर देंगे। आप इनमें से जिसे चाहें वसीयत कर दें या सबको इनायत कर दें, या बाद में जिसे चाहें उसे इसका मुख्तार कुल बना डालें। ये कहकर इसने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। इसके बाद इस बूढ़े के तीनों बेटों का ये हाल था कि वो सब के सब वफा के पैकर बने बूढ़े बाप के सामने खड़े थे। इनमें से हर एक की तमन्ना थी कि वही इस संदूक का हकदार बने। बाप ने बेटों से कहा कि मैं अभी ये फैसला नहीं कर सकता कि यह संदूक तुम में से किस बेटे को दूं। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद इसी संदूक के अंदर मैं एक वसीयत अपने इस बेटे का नाम लिख कर रख दूंगा जिसे देना चाहूँगा। मेरे मरने के बाद, मेरी वफात के बाद तुम लोग इसे खोलना और अंदर से जिसके नाम वसीयतनामा निकलेगा ये माल उसी का होगा। बेटे अपने बाप की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए। वो ये समझ रहे थे कि इनका बूढ़ा बाप ये माल भी इनके माँ बहन, इनके दरमियान इसी तरह तकसीम कर देगा जिस तरह पहले तकसीम किया था, मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अब इन तीनों में से हर बेटा अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत में लग गया कि किसी न किसी तरह अपने बाप के इस माल का मुस्तहक वही ठहरे। बस अब क्या था, तीनों बेटे अपने बाप की खिदमत के लिए यूं मसरूफ़ हो गए जैसे भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। कोई बाप की खिदमत के लिए सुबह आंख खुलते ही पहुंच जाता, कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ बाप के पास पहुंचकर इसके पाँव दबाता, कोई रात के वक्त भी अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता, कोई बेटा आए दिन नया लिबास ले आता तो कोई जूता ले आता, कोई मक्खन ले आता। हत्ता कि हर बच्चा जब अपने वालिदैन के पास आता तो कुछ न कुछ इनके लिए खाने पीने पहनने के लिए अच्छी चीज़ें लेकर आता। बूढ़ा बाप अपने बेटों के दिल की हकीकत को अच्छी तरह समझता था। ये और बात है कि बस्ती के लोग, इस इलाके के लोग इस बूढ़े पर रसक करते थे कि इसके बेटे कितने वफादार और अतात गुजार हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये सब कुछ माल के लालच में हो रहा है। वरना यही बाप 2-2 महीनों तक अपने बेटों की शक्ल देखने को तरस जाता था। संदूक रखा हुआ था, चाबी बाप ने नामालूम जगह पर छुपा रखी थी। बेटे आते रहे और बाप की खिदमत करते रहे। ये सिलसिला कोई 7 साल तक चलता रहा। बसा औकात बेटे अपने दिल में सोचते कि हमारा बूढ़ा बाप कब तक जिंदा रहेगा। उधर बाप बच्चों की खिदमत से बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। 7 साल गुजरने के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका बेटों को शिद्दत से इंतजार था। बाप का इंतकाल हो गया। लोगों के सामने तो तीनों बेटों के चेहरे उतरे हुए थे और आंखों से बनावटी आंसू निकल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये तीनों बेटे बहुत खुश थे कि अब इतनी बड़ी जायदाद के मालिक बन जाएंगे। और तीनों को यही लगता था कि वालिद साहब ये वसीयत मेरे नाम पर ही लिख कर गए होंगे। कफन दफन की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बेटों की यही तमन्ना थी कि जल्द से जल्द संदूक को खोला जाए और देखा जाए कि ये माल किसके नसीब में आया है, किसके हिस्से में आया है।
بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی کفل کھولیے، اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دینار اور سونے چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھرے پڑے ہیں۔ انہیں سخت حیرت ہو رہی تھی، سخت تعجب ہو رہا تھا۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے، جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے جگری دوست کی ایک چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں اسی کا نام تدبیر ہے۔ یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے والد نے، تمہارے بوڑھے باپ نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کی حقوق یکسر فراموش کر بیٹھے۔ تمہاری اسی بے رخی نے پہلے تمہاری والدہ کی جان لے لی اور اب مجھے تمہارے باپ کی باتوں سے لگا تھا کہ اس بیچارے بوڑھے کے دن بھی تھوڑے ہیں، چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کے لالچ میں ہی صحیح اپنے والد کی، اپنے باپ کی خدمت کرو گے۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد پشیمانی ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش۔ اس انتہائی قیمتی تحریر سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی جائیداد سے نہیں بلکہ ان کے سایہ سے بھی دلی محبت کرنی چاہیے۔ یہ اولاد کا والدین پر احسان نہیں بلکہ فرض ہے، اور یہ فرض بھی ایسا ہے کہ اس فرض کو دن رات ادا کر کے بھی اولاد ان کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لوٹا سکتی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بھلائی کا مستحق، بھلائی کا حقدار والدین کو ٹھہرایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی بھی مسلمان، کسی بھی مومن کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں، ان کی خدمت کریں۔